لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن انسان کے فائدے کے لیے، اس کے نفع کے لیے، اس کے کام میں لگا دیا ہے، اور انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بعض چیزوں سے براہ راست بلا واسطہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور بعض چیزوں سے بالواسطہ کسی ذریعے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ظاہری طور پہ فائدہ محسوس نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، لیکن وہ چیزیں انسان کے لیے عبرت کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں، وہ بھی ایک فائدہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، وہی ایک دن آئے گا کہ تمہیں موت دے دے گا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ تمہیں تمہارے قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اصل اور حقیقی اور دائمی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جو عالم آخرت ہے۔ اب یہ جو آخرت کی زندگی اللہ پاک نے بنائی ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان تم اس پر یقین کرو کہ ایک دن تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ تمہاری مٹی کو جمع کر کے تمہیں زندہ کیا جائے گا، تمہیں پیش کیا جائے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو اب انسان کے ذہن میں ایک سوال تو آ سکتا ہے کہ زندگی کے بعد موت آئی، اور پھر موت کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو یہ دوبارہ زندگی کیوں دی؟ دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی کیوں آئی؟ تو اللہ پاک نے اس کا سبب بیان کیا کہ ایک دوسری زندگی اس لیے دی کہ دنیا کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں، چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں، چاہے خیر کے ہیں چاہے شر کے ہیں، اس کا حقیقی بدلہ دینا ہے۔ اگر آخرت نہ ہو، قیامت نہ ہو، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی نہ ہو، تو پھر تو دنیا میں جو چاہے ظلم کر لے، وہ ظالم کہے گا کہ جی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، قبر میں چلا جاؤں گا پھر اٹھنا ہی نہیں ہے، اور مظلوم ساری زندگی پستا رہے اور اسی افسوس اور غم کے ساتھ چلا جائے کہ جو زندگی اللہ نے دی وہ بھی مار کھاتے ہوئے گزر گئی اور اب ختم ہو گئی۔ یہ تو انصاف نہیں تھا۔ انصاف تو یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ انسان نے کر لیا ہو گیا، اب ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے رجسٹر کھلیں گے، سارے معاملات کھلیں گے، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور ایک ایک ذرہ اس دن انسان کے سامنے پیش کر لیا جائے گا۔ تو مقصد یہ کہ آخرت کی زندگی دنیا کے معاملات کے حساب کتاب کے لیے ہے، اس لیے اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرے، کسی سے بحث کرے، کسی سے الجھ جائے، کسی پر غصہ ہو جائے، کسی پہ ہاتھ اٹھا دے، کسی کو برا بھلا کہہ دے، کسی کو غلط کہہ دے، یہ سوچ کر کرے گا کہ ایک دن مجھ سے اس بارے میں سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے دنیا میں یہ جو کیا تھا کیوں کیا، اب اس کا جواب آپ دیں۔ تو آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اس امت کو یہی سمجھایا کہ دنیا کے جو معاملات ہیں اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرو، اس لیے کہ ایک دن آ رہا ہے، اس دن پھر تمام معاملات کا فیصلہ ہوگا، اللہ پاک پوچھیں گے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ہم نے مقرر کیا عبادت کا ایک طریقہ، ہم ناسکوہ، اسی طریقے پر وہ عبادت کرتے ہیں، فلا ینازعنک فی الامر، لہٰذا ان لوگوں کو آپ سے نہیں الجھنا چاہیے، اس عبادت کے معاملے میں نہیں الجھنا چاہیے، وادع الی ربک، اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، اپنے کام میں لگے رہیں، انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ بالکل سیدھی راہ پر ہیں، وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے پھر بھی الجھیں، فقل، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے
ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جن کے اندر تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ بے شک اللہ کے علم میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور بے شک ان معاملات کو ظاہر کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو فرمایا ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت کا مقرر ہے۔ منسک کا لفظ آیا ہے، عربی زبان میں اس کے دو معنی لکھے ہیں لغت والوں نے۔ ایک معنی تو اس کا ہے منسک، نسک کہتے ہیں قربانی کو، کسی چیز کو اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ نسک کہلاتا ہے۔ تو اس لیے بعض نے یہ ترجمہ کیا کہ ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر تھا اور ہر ایک نے اپنے اسی طریقے پر عمل کیا ہے، قربانی کی ہے۔ اور دوسرا ترجمہ جو زیادہ بہتر ہے اور سہل ہے اور جس میں وسعت بھی ہے، کہ منسک کہا جاتا ہے مطلقاً عبادت کو، کہ اللہ پاک نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا، اور جو طریقہ امت کو دیا گیا ہر امت نے اسی طریقے پر عمل کیا ہے۔ اور یہ بات بالکل صاف ہے، ہمارے پاس جو نماز کا طریقہ ہے، روزوں کا طریقہ ہے، زکوٰۃ کا طریقہ ہے، حج کا طریقہ ہے، سابقہ بہت ساری امتوں میں نماز تھی لیکن اس ترتیب اور اس تعداد میں نہیں تھی، طریقے پر نہیں تھی، اور بہت ساری امتوں میں روزہ تھا لیکن اس طریقے پر نہیں تھا جو آخری امت کے پاس ہے۔ بہت ساری امتوں پر زکوٰۃ بھی تھی لیکن زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی مقدار، اس کے مصارف میں بہت بڑا فرق تھا، ساری چیزیں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ بات تو قرآن کریم سے بالکل واضح ہے، صاف ہے، کہ جتنے مذاہب اور ادیان اس دنیا میں گزرے ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے عبادت کا ایک طریقہ طے کیا اور ان کے پیغمبر کے ذریعے سے ان کو وہ طریقہ دے دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے یہ جو امت ہے، یہ امت کون سی ہے؟ آخری امت ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ امت کون سی امت ہے؟ آخری امت ہے۔ اور ہم جس پیغمبر کے امتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اللہ پاک کے کائنات کے اس نظام میں تمام پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ اس لیے آپ کو جو شریعت دی گئی، جو کتاب دی گئی، جو تعلیمات دی گئی، وہ اس کائنات میں سب سے آخری شریعت ہے اور سب سے آخری تعلیمات ہے۔ اس کے بعد مزید کوئی عبادت کا طریقہ، کوئی گنجائش، کوئی نیا طریقہ یہ نہیں آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات ہمیشہ اپنے علماء سے، بڑوں سے کیا سنتے ہیں کہ عبادت کا جو طریقہ دائیں بائیں ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، اس میں اونچ نیچ ہو جائے، تو علماء کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ بدعت ہے۔ اس کو کیوں بدعت کہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو اللہ کے آخری پیغمبر نے امت کو نہیں دی، وہ طریقہ نہیں دیا گیا، اب یہ انسان اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، تو اس کو دین نہیں کہہ سکتے، شریعت نہیں کہہ سکتے، سنت نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کا نام کیا پڑے گا؟ بدعت پڑ جائے گا۔ یا علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں یہ تو رسم و رواج ہے، یہ تو آپ رسم و رواج کے اندر پڑ گئے ہیں۔ تو ہماری بہت ساری چیزوں میں، تقریبات میں، خوشیوں میں ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو بالکل غلط گئے، یہ تو رسم و رواج ہے۔ اب اس کو رسم و رواج کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ آخری شریعت میں وہ طریقہ ثابت نہیں تھا۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، عبادت کا جو طریقہ پیغمبر کے ذریعے سے امت کو مل جائے، جو طریقہ مل جائے، اس طریقے کے سامنے آنے کے بعد پھر یہ کہنا کہ نہیں ایسا کیوں اور وہ ایسا کیوں، یہ الجھاؤ اللہ پاک کو پسند نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ جو چیز چاہے وہ ہم غلط کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے، مجھے مسئلے کا علم نہیں ہے،
لیکن کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اب اگر کسی نے بتا دیا، کسی عالم نے، کسی مفتی صاحب نے کہ بھئی یہ چیز نہیں ہے، تو مزاج کو برا لگا، تو فوراً کہا کہ جی یہ کہاں سے آ گیا۔ ایک ساتھی نے ایک دفعہ فون کیا ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، یہ چیزیں پیش آتی ہیں نا، اس لیے ہم عرض کرتے تھے، بھی بڑی عمر کے تھے، تو ایک مسئلہ پوچھا انہوں نے، مسئلہ چونکہ ایک حجاب اور پردے کا مسئلہ تھا، تو کہا کہ یہ اس طرح یہ مسئلہ ہے، تو اگر کوئی آدمی اس طرح کا فعل کر لے تو اس کا نکاح برقرار ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ کام بہتر و مناسب تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی سے ایسا فعل ہو جائے تو اس کا نکاح ختم نہیں ہوگا۔ مسئلہ بالکل واضح تھا، نکاح جو ہے اس کا ختم نہیں ہوگا، البتہ یہ فعل مناسب نہیں ہے۔ ایک دم بھڑک گئے وہاں سے، کہہ رہے یہ تو آپ لوگوں نے نیا مسئلہ مفتیوں نے مولویوں نے نکال لیا، یہ تو آج تک ہم نے نہیں سنا، تو آپ لوگ آج، میں نے کہا آپ نے نہیں سنا لیکن مسئلہ یہی لکھا ہے، احادیث میں بھی یہ ہے، فقہا نے بھی یہ لکھا، ہماری کتابوں میں ہم نے اپنے استاذوں سے یہی پڑھا، شاید آپ کے علم میں اس کی غلط صورت تھی لیکن مسئلہ یہ ہے۔ لیکن وہ ناراض ہوئے کہ نہیں آپ لوگوں نے ایک نئی صورت نکال لی۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ انسان ایک مزاج بنا لیتا ہے کہ بھئی یہ چیز شاید اسی طرح ہے، پھر آپ اس کو لاکھ کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن جو اب مزاج سے ٹکرا گئی، یا ایک طویل عرصہ میں اس کو کرتا ہوا آ رہا ہوں، طویل عرصہ، تو اب برا تو لگے گا، اس لیے کہ اب میں غلط ہو رہا ہوں، اب مجھے کہا جائے گا کہ بھئی اتنا عرصہ آپ نے جو عمل کیا یہ تو آپ کا غلط ہو گیا۔ حالانکہ انسان کو اللہ کا کروڑہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ایک غلط طریقے پر چل رہا ہو اور موت سے پہلے اس کو تنبیہ ہو جائے کہ بھئی اس کی اصلاح کر لو۔ یہ معمولی نعمت ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے کہ بھئی انسان کو پتہ چل جائے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مسئلہ آیا ہندوستان میں، اور مسئلہ جو تھا وہ بھی بڑا نازک تھا۔ مسئلہ یہ آیا کہ ایک گاؤں میں ایک شادی ہوئی، ایک نکاح ہوا، اور کئی سال گزر گئے، ان کے بچے ہوئے، بچے بڑے ہو گئے۔ بعد میں کسی نے آ کے، کوئی جیسے ہوتا ہے کوئی بڑے عرصے بعد کوئی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بھئی یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ جن کا آپس میں نکاح ہوا ہے، بچے ہوئے ہیں، یہ تو آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں، یعنی ان کا رضاعت کا رشتہ ہے، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو اب اگر یہ چیز واضح ہو جائے، شرعی فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلطی سے، غلط فہمی سے اگر ایسا نکاح ہو جائے جس میں رضاعت کا دودھ کا رشتہ ہو، آپس میں دونوں بہن بھائی دودھ کے رشتے کے ہوں، غلطی سے ہو گیا اور پتہ چل جائے تو فوراً دونوں میں جدائیگی ہوگی، ختم ہو جائے گا، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ تو اب وہ گاؤں کے لوگ آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا کیا مسئلہ صاف ہے، جب بات پتہ چل گئی دونوں میں جدائیگی کر لیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اتنا عرصہ جو ہم نے گزارا ہے اور یہ جو بچے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہنا تو یہ چاہیے کہ اس مسئلے کے معلوم ہونے کے بعد بھی اگر یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ غلطی یہ ہے کہ ہمیں یہ برا لگتا ہے کہ میں غلطی کو چھوڑ دوں تو لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے نا کہ غلطی پر رہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ فرمایا آخرت کا معاملہ ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، شکر ادا کرو کہ موت سے پہلے علم ہو گیا، تنبیہ ہو گئی، فوراً جدا ہو جاؤ۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، کبھی بھی انسان چاہے کچھ بھی ہو، کتنا ہی صاحب علم ہو، لیکن اس کے ساتھ نسیان لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ لفظ انسان اور لفظ نسیان دونوں کے حروف ملتے جلتے ہیں نا، اگر آپ غور کریں۔ انسان مجھے اور آپ کو کہتے ہیں، نسیان کس کو کہتے ہیں؟ بھول جانے کو۔ اس انسان کے لفظ میں نسیان کا مادہ ہے، اس کے ساتھ بھول رکھ دی گئی ہے، اس سے بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کی فطرت میں، سرشت میں۔ اس سے یہ کوئی برا نہیں ہوگا، گرے گا نہیں، اس کے مرتبے میں فرق نہیں آئے گا۔
تو جب انسان کے پاس دین کی کوئی صورت آ جائے، صحیح شکل آ جائے، انسان کو اس کو قبول کرنا چاہیے. اپنی غلطی پر توجہ ہو جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، میں تو اتنا عرصہ اس پہ غلط چل رہا تھا اور آپ کے فضل ہوا، غلطی کی اصلاح ہو گئی، آئندہ صحیح ترتیب پہ چلوں گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء ماہانہ اصلاحی بیان اور مجلس ذکر و مراقبہ ہوگی. عشاء کے بعد تمام حضرات اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.